والمرسلين وعلى آله وأصحابه أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المثل الأعلى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما صاحب ایمان پڑھے الصلاۃ الصلاۃ والسلام علیک یا سر بڑی الصلاۃ پڑھیے پڑھیے الصلاۃ والسلام ککھ سواد نہیں مشری اندر ککھ سواد نہیں مشری اندر کھنڈاوی سے جکھ ڈٹھیاں پرے نہ ساریاں چیزاں نالوں گلہ سجن دیاں مٹھیاں اب بڑی الصلاۃ صدیقہ اہل الصفا فاروقہ ذو الاجتبا عثمانہ عین الحیاء المرتضی بحر الکرم بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ سب پڑھیے صلو علیہ واصحابہ خالق لم یزل دی حمد اور ثناء تو بات تھوڑا اس دوالیوں اور کھول دے بھائی صاحب نبی علیہ السلام دی ذات مبارکہ تے ہدیہ
درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب التعظیم اہلیان اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت۔ اج دی اس سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ و ختم نبوت کانفرنس جو اس جگہ ہوتے انعقاد پذیرے، جس کے اندر علاقہ بھر تو کثیر تعداد دے اندر علماء کرام، مشائخ اعظام، سناخان تشریف لے آئے نے۔ بالخصوص میرے مسلک اہل السنہ دے خوبصورت عالم دین حضرت علامہ مولانا محترم و عزیزم ملازم حسین ڈوگر صاحب زیدہ مجدہ، اللہ کریم آپ دے علم و عمل زندگی خیر و برکت فرمائے۔ آپ نے یقیناً آپ دے دلانو حضور نبی علیہ السلام دے عشق نال مالا مال فرمایا ہے، اور حضور پاک دیاں پاک نسبتاں دا ذکر خیر فرمایا ہے۔ اللہ کریم سانو ایسے علماء دے نال وابستہ رکھے جو مسلک اہل السنہ تے کاربند نے، اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی دی فکر دے پابند نے۔ اللہ کریم سانو بھی اور ساڑیاں آنے والی نسلاں بھی اس عقیدے دا پابند رکھے، اور خالق ساڑے کو دین دی خدمت لے لوے جتنے کو جو گیا سی۔ اچھے لوگ ہو تسی، بڑے کرمالے لوگ ہو، اتنی دیر تک بیٹھے ہو، رات دا پچھلا پارے تے اے پچھلی رات پیران فقیران دی ہوندی ہے۔ ہمیں دونوں صحیح دس رہے ہیں، جدوں سارے ستے ہوندے نے تو ادھوں رسول اللہ دی امت دے درویش جاگ دے ہوندے، جدوں ساریاں دے سون دا وقت ہوندہ ہے ادھوں فقیران نو رب نو مناون دا ویڑا ہو جائے۔ تو تسی بھی دعا کرو، دروازہ تے سب واسطے کھلے ہے کہ کوئی انہاں دی لسٹ آ جائے، اونا نصیبہ نالیے، کچھ محنت نال، کچھ کوشش نال، تو اللہ کریم سانو ہی انہاں انعام یافتہ لوگاں دی لسٹ شامل فرما لوے جنہ دے بارے اللہ قرآن جی ارشاد فرماندے نے، من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ آندہ جنہ دا ذکر میں کیتا ہے، انہاں میں بھی منیا ہے، میرے یار نے بھی منیا ہے، جی میں مننے دا حق انعام ہی دیتا ہے، تو رب آکھیا سونے ہمیں بڑے کون سونے نے؟ نبی سونے نے، صدیق سونے نے، شہید سونے نے، رسول اللہ دی امت دے ولی سونے نے، اللہ آندہ سونے نے۔ تو اے انعام والے لوگ نے، تو حضرات گرامی قدر اچھے لوگ ہو تسی، تو انہوں رسول اللہ دی ذکر دی سنن دی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور اپنی خوش نصیبی سمجھا کرو کہ اپنی دنیا داری دے معاملات چوں کسی بہانے دوانو حضور نبی علیہ السلام دے دین دیا نشستیں بھی شامل ہونے دی توفیق ہوندی، اور تسی اس ملک چ رہ رہے ہو جتھے توانو ہر طرح دی مذہبی آزادی ہے، کیونکہ تسی دار اسلام چو، اور اللہ نے تواڈے تے خاص فضل فرمائے۔ جنہ نے آئی دیس محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے وہ مبارک دے مستحق نے کہ اللہ کریم نے انہاں دی اس کوشش نو قبول فرمایا ہے۔ اتنے لوگ تشریف لے آئے نے، انہاں دا اس خاص اہتمام ہے، ماشاءاللہ بڑا دل خوش ہوا ہے، اللہ سب نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نبی پاک دے دین دا جیڑا نقلی لبادہ اوڑ کے بہ جائے، عزت تے انہوں اللہ عطا فرمائے۔ ہولی نہ بولے آجے، میں تھوڑی جی تقریر کرنی ہے، تو میں نے پتا ہے تسی زمیندار بندے ہو، صبح پھر تسا جی فصلہ کچھ بڑھا رہے ہیں، کچھ کاشت کر رہے ہیں، تو تمہیں زیادہ دیر بٹھانا مقصود نہیں، میں ایک دو چیزیں عرض کراں گا، تو پھر دعائے خیر کر کے تو آپ کو اجازت لے لواں گے۔ آپ ایک دفعہ ذرا اپنی مرضی نہ گوڑیاں تو ہاتھ تھلے کر کے ہاتھ اتاں کر کے ذرا سبحان اللہ کہہ جائے، ماشاءاللہ۔ بادشاہ سی اورنگزیب عالمگیر، کچھ دین دی لگن رکھ دا، تھوڑی نہیں رکھ دی،
اج کل دے کوٹھے والے مولویاں تو چنگا اج جڑے یوٹیوبر نے نا کوٹھے چ بہ کے تو آندے نے بھئی فلانا بھی کوئی شے نہیں تے نگانا بھی کوئی شے نہیں، وہ بھاویں تخت تے بیٹھا پر انہاں ساریاں تو چنگا۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ انہاں دے دربار وچ ایک بہروپیہ آیا، اس نے کہا بادشاہ ایک ہنر میرے کول دی، انہیں کہا تیرے کول کی؟ اس نے کہا میں روح بٹا لینا، ہن تواڈے سامنے بیٹھا تے جے بٹا کے آیا تے پھر اس روح وچ نہیں کسی ہور جاواں گا، تساں میں سیاਣ نہیں سکدا۔ بادشاہ کیا گل انجے جے تیرے کو ایڈا ہنر ہے تے کوئی تے ساڈے کو بھی آ تے جے تخت تے بیٹھے ہیں میں ہنر تو بغیر تے اس تھاں تے نہیں نہ بندہ آ جا تے تو انج کر وٹا کے ویکھ لے تے جس دن تو مینوں سیاਣ نہ ہون دتی تیرا میرا وعدہ جو منگی ہوئی دے چھڑا۔ ہو سکیا ٹھیک ہے، کچھ دیاڑے لگے ہو گیا، بادشاہ نو دربار کچھ ملازمان دی ضرورت آئی دیکھ بھال واسطے، پولیس ملازم سمجھ لو تو اعلان ہویا، مناتی ہوئی، لوگاں نو پتہ لگیا 200 بندہ چاہیدہ سی، اس نے ینگ مین بن کے بیس بٹایا تو سکیا بمی ذرا بھرتی ہو نہ جدوں ہواں گا پھر بادشاہ دساں دا بھی گل کر لینے لگا تے بادشاہ سارا دا ٹیسٹ کر رہا سی، چیک کر رہا سی، جدوں اون دیتے آیا نا تے جی میں بادشاہ ویکھیا اوویں ہی سیاණ ہو گیا۔ وہ جیب چھت ماریا، اس 10 روپئے کڈے، اس کہیا پتر کند نیڑے اس منہ کر کے اس کہیا پتر تیری سیاණ ہو گئی آ، 5 جان دا کرایا ہی تے 5 آن دے ہی تے ہن ادے نا جاگ دے ہو۔ اس کہیا بادشاہ کمال ہو گئی ہے، میری زندگی دا ریکارڈ ٹوٹ گیا، تو پہلا بندہ جیس میری سیاණ کر لیا۔ کچھ دیاڑے لگے تے بادشاہ نو اتھے شرعی فیصلے کرن واسطے ایک مفتی اور عالم دی ضرورت سی، علماء کٹھے ہو کے آ گئے۔ اس نو پتہ لگا، اس بھی نقلی داڑھی لائی، بھیس وٹایا، جبہ پایا، دستار بنی، وہ بھی آ گیا۔ بادشاہ سارے دے جدوں علماء دا تعارف کر رہے سن، پوچھ رہے سن کہ کتھوں پڑھے ہو، کنی کیڑی ڈگری ہے، کیڑے مدرسے دے پڑھے ہو، کتھوں آئے ہو، سارا کچھ وہ دیواری آئی نا تے بادشاہ ذرا نا تھوڑا جہا غور کر کے ویکھیا تو اسے کیا لگدا تھی وہی وہ جیب چودار بھی کڈے، اسے کیا بھائی اے پھڑ لے لاد نہ ہو جائی، تیری سیاණ ہو گئی آ تے تو 5 جان دئی تے 5 آن دئی تو ادے نہ توجہ ہے جی۔ مختصر ہے اس بڑے ہیلے لائے گل نہ بنی، اس تھا کار کے نہ اسے کیا بادشاہ جڑا ہے کسے پاسے نہیں لگن دیندہ تے او بھی جاندہ کوئی موقع ہی دا جانا ہے جدوں سیاණ میں نہیں ہون دینے۔ اس راہ چلا جتو اکثر بادشاہ لنگ دا اس راہ تے تھوڑی اچھی دی جگہ ہی اتھے کوئی حجرہ بنایا، اس حجرے چ اس فقیراں والا بھیس وٹایا۔ ضمناً گل آگئی یہ گل شروع ہوئی ہے تو میں دونوں سنوں گا نالے جے کوئی کالے گھر جاننو ہیں نہیں تو جھٹ بہ جیسے میں پتہ نہیں ہونے دا نتیجہ کی یہ جی گل کی تے ہمڑ بندے بہ جاتے ہیں۔ توجہ ہے جی کہ کوئی جاگ دے ہو حجرہ اس بنایا، اس دم درود شروع کر لیا، تویز دے وے دم کرے، پیری فقیری شروع ہو گئی تے ساڑھے مڑے سنی بڑے بھولے ہوندے نے، انہاں پتہ لگ جائے وہ فلانے لڑکے چپانی پہ نکل دائے تو اندھنا شوگر دی مرض ہٹ جاندی تے اے بھائی ہوتے پمپ لوا کے تے پوری دنیا 10 دن با اس تھلوں کو پانی پہ نکل دائے تے شوگر ہٹ جاندی ہے، پامیں ہو کسے درخت دے تنے نہ لگا ہوئے کسے ایک دن وسر ہویا ہوئے تو مگروں لینا لگی ہوں دیا نے بھائی تو پانی بھرو دی ایسی ایڈے بولے ہیں کسے درخت دے اتے 2-3 کل ٹھوکے ویخ لوی ہے نا ویچ کو طویل یا کو ڈھکن ڈھکن ہوئے تو میں نے بعد درخت بھی کرنی آڑا ہے اتھے جا کے ٹھوکو بھئی جالت دی بھی حد موک گئی ہے تو بندے پھر لکیر دے فقیر نے جس لیا گلی موندے نال چلی فجیب جیا ایک سیٹ اپ بحال ہو چکے ہیں ساڑی قوم میں تو وہ جواب سانوں دینے پوندے نے کہ جناب تو اڈے سنی نے میں کہ جی یہ ساڑے سنی نہیں اے انہ دا قصور نہیں یہ ہے ہندوستان دے سارے
تے پاکستان وچوں وکھرا ہویا، کوئی سکھاں وچوں ہٹ کے آیا ہے، کوئی ہندوؤں وچوں ہٹ کے آیا ہے، کوئی کناں وچوں ہٹ کے آیا ہے، کچھ جے انہاں دے خون دی تاثیر وچ ہی نے تے انہاں والے رسم و رواج وچ رکھے ہی نے تے جنہاں دے رات قرآن پڑھیا ہے تے قرآن پڑھایا ہے تے قرآن والیاں کول بیٹھے رہے نے، انہاں وچ تے او نہیں رہی، انہاں وچ تے محمد عربی دی خوشبو بھی آ گئی ہے تے دین بھی پکا پیڈا آ گیا ہے۔ قصور ہے وے کہ یہ نیڑے ہوئے نے، انہاں مڑ تھوڑا تھوڑا پچھلا اثر اجے ہے، کدی گڑولیاں چاہ باندھے نے، کدی اچھاڑ چاہ باندھے نے، توجہ ہے کہ کوئی نہ، کدی چمٹے پھد لیندے نے، کدی کچھ کردے نے تے مڑ آندے نے جی یہ سنی تے سنیاں دے علماء بیچارے جواب دے دے کے تھکے پین، کچھ اگے نہ جائلہ ستایات مغرون ہونا ہے، ٹپ ٹاپ جڑے نویں نات خان آگئے نے رات دی کسرے نہ کٹ چھڑ ہن اسی کنوں ڈکیے تے کنوں آکھیے بے ٹردہ رہو، ہسی تو انہیں اس گلتے اب سیٹا، لیکن بڑا خطرناک دور ہے سنیوں۔ میرے اللہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرمایا جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ پیر بھی ویکھنا ہوئے تے سنت دا تارک نہیں ہونا چاہیے، مولوی بھی ویکھنا ہوئے تے سنت دا تارک نہیں ہونا چاہیے۔ توجہ ہے جی کہ کوئی نہ عزیزو انہیں لالک بادشاہ بارڈر لائن تے جنگ لگ گئی، فوج نو لے کے جہاد آستے لڑن آستے کافرانہ نکلیا، اس ویکھیا با بڑا رش پہ ہے، بندے لینے لگے نے تے جیتے رش ہوئے کو گلتے ہوندی ہے نا، وہ سکے ایتھے کی سکے جی ایتھے درویش ہوندے نے تو بڑے پہنچے نے، بندے دعا بھی کران دیں، تعویذ بھی لیں دیں، دم بھی کروان دیں، بادشاہ کہ ذرا سواری روکو جے اللہ دا درویش ہے تے کام چنگے پہ جانے ہیں، وجاہدو فی اللہ یکا جہاد ہی، اللہ دے دین دا جہاد پکرن جانے ہیں تے لازہ ہی دیکھو دعا کرائیے اللہ سن کامیابی عطا فرمائے۔ انہیں روکیا، دھوپ بڑی سخت آئی، گرمی دا موسم، بادشاہ سواری تو لتھا تے اسے کیا جاؤ جا کے اندر درویش نو پیغام دیو کہ وقت دا بادشاہ تیرے بوئے تے کھلوتے ہیں۔ توجہ ہے جی بھامیں نکلیا پر اس ڈھونگ اصلی آنے رچایا ہے، بھامیں نکلیا پر طریقہ کار اصلی آنے بنایا، اسے کیا جڑا اگے بندہ سی نا انہاں دا خلیفہ دروازے اگے، اسے کیا بادشاہ تیرا دربار نہیں، اے فقیر دی درگاہ ہے، ایتھے تمہاری صرف فیصلے ہوندے نے، تفریق نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ توجہ ہے بھائی سے تو ذرا انتظار کرو، 50 بندے آئے یا 60 بندے آئے، بادشاہ لینے کھلو گیا، واری آئی پسینیوں پسینی ہو گیا، گھبرا گیا، جیڑا چھان تھلے ہر ویڑے راندہ تے ٹھڈی ہوا تھلے انہوں دھوپتے کھلونا ایڈا سوکھا تو نہیں نہ ہوندہ بھائی۔ باری آگئی اندر داخل ہویا، آپ جاگ دے ہو؟ اندر گیا تے اس سیان نہ سکیا، دعا کرو جی کی کام میں فلانا کام میں کدھے چلے ہیں فلانے کام چلے ہیں، دعا کرو اللہ کامیابی دے وے، انہاں کہ چنگا کام ہے دعا کرو، دعا کرائی، جدو نکلن لگا نا تو اسے کیا بادشاہ ہن ذرا پیشا ہٹیں، آج میرا پیر تیرے اتے ہی، اسے کیا حلا تم ہوئی، اسے کیا سنا ہوئی، اسے کیا یار تیرا میرا وعدہ من جلدی ہے، مانگ کی چاہیے، اسے کیا جڑا اتے آ سر تے رکھیا ہی ہیرے لگے نے دے تاج، اے لا کے منچہ دے تین چھٹی ہے تو جا سکتا، بادشاہ لا کے پڑھایا اسے کیا بھی اے تو منگے ہے جے میں نو خیری ہٹ کے آلین دے تینوں میں اپنی مرضی نال بھی نوازاں گا کیونکہ تو میں نو واقعی حیران کر چھڑے۔ بادشاہ تو نکلن لگا تو دی چیخ نکل گئی، وہ نکلی دی توجہ ہے جی اے ذرا ان گل سنے، وہ دی چیخ نکلی، بادشاہ کیا روندہ کیوں ہے، تیرا میرا جڑا معاہدہ تیسی ہو دے مطابق فیصلہ ہو گیا، میں کہہ رہا تیری لاد کروں گا، چل تیرا سسٹم چلے چلائی رکھ، تو میں جدو آماں گا واپس پھر میں تینوں بلاماں گا دربار ہے، تینوں شاہی پروٹوکول بھی دیاں گا کیونکہ تو میں نو حیران کیتا ہے، تیرا میرا وعدہ سی اس وعدے دے مطابق میں تینوں نوازاں گا اور نوازاں گا۔
اس بادشاہ نو روک کے نا تو بادشاہ نے کول بہا لیا، اسے کہا بادشاہ میری گل سن، اسے کہا روندا کیوں ہے چپ تے کر، اسے کہا روندا تھا آج حقیقت کھلی ہے، واہ مالکا جے تیرے دین دا کوئی نقلی بھیس بٹا کے تے بہ جائے حجرہ بنا کے جے خالقہ تو انہوں ایڈی عزت نال نوازنا ہے تے جڑے اصلی ہو کے بیٹھے نے انہوں نے کیڈیاں عزتاں عطا فرماتا ہے۔ گل دی سمجھ آئی جے کہ کوئی عزیزو تو جڑے اصلی نے وہ اصلی نے، اصلیاں پیچھے رہو، نقلیاں دا کھاڑا چھاڑ دیو، اینا نقلیاں اصلیاں دا بھی آگ مار دے پہ، تو تسی بھی کوئی سیان کیتی کرو نا۔ میرے امام احمد رضا کو آیا، انہوں نے کہا جی بادشاہ اندہ قصیدہ لکھو، وہ اصلی آئے، انہوں نے کہا کروں اہل مدح دول رضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا اعلان، میں کمینے ہوں تسی آندے تو اڈی تعریف لکھا۔ امام احمد رضا دی قلم اچ کسے دنیا دار دی تعریف آئی نہیں، جدوں ہی آئی ہے محمد مصطفیٰ دی تعریف ہی آئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اے لوگ سن جنہ دین دی خدمت کی تھی، جنہ دین دے اتے پہرے داری دا حق ادا کیتا ہے، اسی انہا پہرے دارانو مننا گے، اج دیا نمیاں چوکی دارانو جڑے چورانا رڑے نے انہوں مننے دی لوڑ نہیں، اسی انہا اصلی پہرے داران دے پیچھے کھلوان گے جنہوں جاگ دیا میں یار نے اپنے دی نظارے فرمائے۔ بھائی سمجھ آگی گل دی کہ کوئی نا؟ تو قرآن پڑھو گے تو قرآن حکمتہ نے، قرآن اللہ نے راز رکھے نے، پر سارے آگے کھولے نہیں، خاصا دی گل آمہ آگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں آگے دھرنی، گل خاص ہے تے جڑے او دی ذات دے قریب ہوئے نے تے رسول اللہ دی نگاہ فیض دے تھلے آگئے نے، او بندے جدوں خاص ہوئے نے تے اللہ انہاں خاصا کے اپنی ساریاں حکمتہ کھول کے روزہ روشن دی طرح یا کر تو پھر جڑے او جنہ پھر وہ رات اکھا نال ویکھ لینے جان گئے نے پہچان گئے نے، وہ بھائیا مڑ سجے کھبے نہیں ہوئے، وہ سجے کھبے نہیں ہوئے، مڑ انہوں نے نیزے دی نوک تے بھی چڑھ کے پڑھنا پیا ہے تے قرآن اتھے بھی پڑھ دے نظر آئے کیوں انہوں آگے راز کھل گئے ایسا، انہوں نے مڑ سجدے سر رکھ کے کٹوانا پیا ہے، وہ گھابرے نہیں، چونکہ یہ پھر فضاعت لمبی ہو جائے گی، تھوڑا جائے اس میں اور مختصر کر دیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ بڑا لمبا مضمون ہے، بالکل مختصر اور اختصار نال وائنڈ اپ کر رہے ہیں۔ اللہ ہی بلند ہے، اللہ دی شان ہی، ایدہ ترجمہ ہے، مفہوم ہے، توجہ ہے کوئی نا؟ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ اللہ دی شان ہی کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ، اچھی بولو کون کہہ رہے ہیں؟ وہ شان کیڑی ہے جڑی بلند ہے؟ اللہ اندہ بھی شان بلند ہے، وہ شان لبنی نہیں چاہی دی، وہ اللہ دی وہ کیڑی شان ہے جڑی بلند ہے؟ اگے قبلہ مرادم حسین ڈوگر صاحب آپ فرما رہے سننا بھی سادات بلند نے، تو سادات کیوں بلند؟ اس سے انہوں دا دو ہی اکھاں نے، نکل اسا لیندے نے، منہ الو کھاندے نے، سنن آستے کان بھی انہوں دے بھی ہیں جنے، ہاتھ بھی نے، پیر بھی نے، چلدے بھی ہوں جنے، بند بھی ہوں جنے، سوندے بھی ہوں جنے، اے پھر وکھرے کی میں نے؟ تو جواب آئے گا شاہ جی تُسی وکھرے اس واسطے ہو تو اڈیاں رگائیں رسول اللہ دا خون گردش کر رہا ہے۔ ہر سید اس واسطے بلند ہے، او سید بلند ہوئے خون رسول دی وجہ تھی، یہ مطلب ہے وہ دی شان خون رسول ہے۔ عالم بلند ہویا او دے سینے چ رسول اللہ دا دین آیا، چار بھراؤں ایک عالم ہوئے تو دی شان بلند ہے۔ کیوں بلند ہے بھئی؟ ایک ماں پہ ہوتے، ایک تے ماں تے ایک باپ دی اولاد نے، تو وچو وکھرا بلند کیوں ہے؟ تیری عزت وکھری ہے، تیرا مقام وکھرا ہے، رتبہ وکھرا ہے، تیری ٹور وکھری ہے، گل کی ہے؟ لوگ آکھن گے شاہ جی ساریاں دی عزت اپنی تھا تے پر انہاں دی انہاں وچوں بلند ہے، وجہ کی ہے؟ انہاں تے اللہ راضی ہویا ہے، دے سینے نو اللہ نے قرآن دے علم نال بھی روشن کیتا ہے، نبی دے فرمان دے علم نال بھی روشن فرما چھڑیا ہویا۔ مطلب ہے انہوں بلند کیتا ہے اللہ دے قرآن تے نبی دی حدیث ہے، تو پھر رب دی بھی تے کوئی شان ہے نا بھائی؟
حوصلے نال بولو اللہ دی بھی کوئی شان ہے کہ کوئی نہ ہے نا اللہ اندہ وہ بلند ہے وہ شان کی ہے قرآن کی دے بولو بولو اچھی بولو ڈر دے کیوں ہو قرآن کی دے دسیا کون ہے قرآن کسے ہوندہ ویکھیا کسے جبریل نو ویکھیا ہو لے ہوندیا جانے جان والا اللہ دی توحید سب تو وڈی شان ہے اس خالق دی وعدہ لا شریک اس شان پوتے کوئی شان نہیں اللہ دا کوئی شریک کوئی ادا برابر تے جدوں قرآن اللہ اپنی توحید دے ذکر کیتا ہے نا تو رب ڈائریکٹ بندیاں نہیں آخیا میں ایک کا اللہ فرمایا قل هو اللہ احد سنیا میں نہیں تو ساکھنے اللہ ایک تو سی آکھو اللہ ایک مالکہ جے تو آپ بھی فرمایا میں ایک کا تے پھر بھی مفسرین فرما دینے پھر کوئی یہ نہ آکھے اللہ وعدہ لا شریک نے معبود موئی چتاں کڑھایا ہے جدو اللہ آکھنا میں ایک تے کوئی یہ آکھے گا کتھے کوئی آکھے گا ویکھیا نہیں کوئی آکھے گا کدی کلام نے اس کیتا کسے نہیں ویکھیا پر کوئی ایک ہے جن نے ویکھیا محبوب جے توں ویکھیا تو میں تاں پیا نہ توں دسنا اللہ ایک فکان قاب قوسین او ادنا رج کے ڈٹھے نجا کے ڈٹھے میں یار سامنے بہا کے ڈٹھے میرے اللہ در فرما دے حجاب اٹھنوں میں لاکھ اٹھنے ہر ایک اٹھنے میں لاکھ جلوے عجب گھڑی ہے کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے فرمایا جس کسے نہیں ویکھیا تو سونے تو تکیا نہیں تینوں کو پوچھے تو دسی بکتھے کیڑی تھا تے رب دا مقام اور شان کیے تو تکیا ہے تا کہہ رہا محبوب تو آخ اللہ ہے یعنی اللہ توحید بھی اپنی دسنی آئی نبی نو آکھیے دا مطلب ہے مقام الوہیت نو سمجھنا ہوئے تو پھر مقام نبوت نو سمجھنا پوے مقام نبوت تک چڑھنا پوے اگر مقام نبوت نو سمجھنا ہوئے تو پھر مقام ولایت نو سمجھنا پوے گا یعنی اللہ دی توحید دا پتہ تاں لگیا نبیاں دسیے اگر اللہ دیاں شانہ ویکھنیاں ہون تو نبیاں نو تکاں گے اگر نبیاں دیاں شانہ ویکھنیاں ہون تو نبیاں دی امتیں ولیاں نو تکاں گے بھائیا اگر اللہ دیاں ساریاں شانہ ویکھنیاں ہون تو پھر حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک ساریاں نبیاں نو ویکھاں گے اگر اللہ دی ساریاں تو وڈی شان ویکھنی ہوئے تو محمد مصطفیٰ نو ویکھاں گے اس طرح اگر محمد مصطفیٰ تو قبل ساریاں نبیاں دیاں شانہ ویکھنی ہون تو انہاں دی امت دیاں ولیاں ویکھاں گے اگر رسول اللہ دی وڈی شان ویکھنی ہوئے تو تاجدار صداقت ابو بکر صدیق نو تکاں گے توجہ ہوئی جے کہ کوئی نہ بولو تو صحیح میرے نال چلنے توجہ ہے جی ذرا تھوڑا رکو سور دی تے لوڑ شوڑ کو نہیں نا تو آنے جیڑے آندے نے سور نہ لگ گیا اچھی سبحان اللہ اگے لائی نہیں ایسا چلو سورا رہی ہے جو تقریر آئی نہیں قبلہ تشریف لے جا رہے ہیں اللہ آپ دا سفر آسان فرمائے میں جلدی جلدی اس جگہ تے بھی آ جانا جیڑی توان لوڑ ہے پر میں نے انہیں تھے میاں صاحب دا ایک شعر یاد آ گیا تو اڈیا سورا رہی گل تھی میں ان سورے چی پڑھاں گا پر ان دے بھی جواب دون دیاں گا توجہ ہے کوئی میاں صاحب فرما دے رہے درویش کھڑی والے مر مر بناون شیشہ بھائی بشیر ساؤنڈ والے اس کو ذرا حافظ آبادی بیر تے لے کے آو آپ سارے سبحان اللہ کو مر مر بناون شیشہ تے ایک وٹا چا بنے
وہ جنہوں سمجھ کئیاں نہ آگئی ہے جنہاں نہیں آئی چنگا ہویا نہیں آئی جنہاں نہ آئی وہ قبول کر لو آپ سارے توجہ ہے میرے میں مختصر کر رہا پہلے ذرا میں اپنا مضمون سمجھا لینا دیو تو پھر تہاڈی مرضی دے مطابق ایک دو چیز عرض کراں گا آپ سارے سبحان اللہ کہہ دیں تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ دیاں شانہ ویکھنیاں ہون تے اللہ دے نبیان ویکھاں گے کیونکہ ہر نبی اللہ دی شان بن کے آئے اللہ اپنے اختیاراں وچوں اپنے نبیاں نو اختیار عطا کیتے فار ایگزامپل مثال دیتا ہوں زندگی اور موت دا اختیار کدے کولے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا تو کتابیں لکھی ہے کہ اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ بھی مردے زندہ کر دیا ہاں کر دیا مولوی صاحب تو عیسیٰ نو داتا صاحب نو داتا نو آکھن دیں دے ایڈی سخت تسی ابجیکشن ٹھوکیے تیڈا ڈاڈا فتوہ تسی ہاتھے لے کھلو دے ہو جی داتا صاحب آکھے بدعت شرک ہوندہ ہے میں کہا جی کی ہے جی اے صرف اللہ دی ذات نال منصوب ہے لفظ اے دے نال اگر کسے بندے نال لائیے تے رب دی شان ہے کیا داتا صاحب نو داتا سی رب نہیں بنا کے آخر بندہ بنا کے آخر اے تے وضاحت پھر میں نہ کرنا نا تسی اس نو چھڑو تے نکا لفظ ہے اختیار مرن اور جین دا زندگی دین دا تے موت دین دا کی دے گوڑے تے جے کو اللہ دا بندہ کرے تھا ہون بدعت شرک نہیں ہوئی اے تے اللہ دا اختیار آ بندیاں کو کی نو آگے مولوی صاحب بول رہے ہیں کہ شاہ جی وہ اللہ دے نبی آئے تے اللہ انہوں نے معجزہ دیتا میں کہا معجزہ کی ہوندہ ہے جنہیں اللہ اپنے اختیار چکو جی اختیار اپنے نبی نو دیتا ہے تو وہ معجزہ دی صورت بندیاں دے سامنے آیا ہے تو جو عقل اچھ نہیں ہوندہ مندہ عقل نہیں مندی پر عقل چاہتا نہیں وہ اللہ دا اختیار ہے اللہ اپنے پیارے دیتا ہے میں کہا کمینے ہاں عقیدہ صحیح کر تے بندیاں دی عقائد خراب نہ کر جی اللہ اپنے اختیار کلی اختیاری چوں جی کسے نبی نو چاہتا ہی اختیار دے وے تو کسے مردہ نو زندہ کرے تو معجزہ ہوتا ہے ایویں ہی اللہ اس سے نبی دے کسے ولی نو کوئی اپنے اختیاری چوں اختیار چاہ دے وے تو کرامت ہوتی ہے معجزہ بھی مان لے ولی دی کرامت بھی مان لے موجزے دا منکر بھی نہ ہو اللہ دے ولی دی کرامت دا منکر بھی نہ ہو کیونکہ اختیار ولی نوی اللہ دیتا ہے اختیار نبی نوی اللہ دیتا ہے آصف بن برخیانو اختیار کہیں دیتا آگ جب کن تو پیڑا لیا گتا خط نبی نے پیرے اندر چھا بول دے نو اللہ دیتا ہے انج کدی انجو ہے کسے ویکھیا ہوئے سینکڑوں میل دور ہے جے بلکیس نہیں ہے پڑی تو دا تخت سائیں پیرے نہ مزدور لانے پینے نہ بیل چاہ نہ کئی نہ انہوں سراغ ہویا ہے نہ چیر آیا امن و امان سارا انہوں چوک کے پیران دھریا ہے آگ چپکن تو پیڑا میں کہا واہ میرے مولا شکر ہے سارا قصہ قرآن اچھ بیان ہویا وابڑیاں تے کوئی نہ مننا انہوں نے سنی ڈکوسرے مار دینے اگے بھی مار دینا دینے مگرو موڑ مار دیتا نے جے میرے رب حضرت سلیمان پیغمبر دے ولی آصف بن برخیانو عطائی اختیار چوئے اختیار دیتا اس واسطے دنیا نو پتہ لگ جائے جس نبی دے ولی کو لیٹا اختیار ہے اس نبی نو اللہ کی نے اختیار عطا فرمائے کیوں نبی دی نبوت دا پتہ لگنا ہے اس نبی دی امت دیاں ولیاں وچ اس نبی کو کتنا رتبہ سی مقام نبوت نو سمجھنے واسطے مقام ولایت تک ذرا سوئی تے صحیح جس حضرت آصف بن برخیہ حضرت سلیمان پیغمبر دے ولی کو ایڈا رتبہ ہے محمد مصطفیٰ دے علی کو ایڈا رتبہ سی توجہ ہوئی کہ نہیں او دے کول کتاب دا تھوڑا جا علم ہے تے علی کول پوری کتاب دا علم ہے آپ دی توجہ ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فرمایا علی تے نبوے اگے کھلا رہے ہیں منافق بھی اوڑے نے تے چور بھی اوڑے نے تے چوکیدار تکڑا ہونا چاہیے چوکیدار چنگا ہوئی ہوں جڑا چورا نہ رڑے علی نہ چورا نو بڑھن دیندا ہے تے نہ منافقاں نو بڑھن دیندا ہے تے نہ ابو بکر دے بغض والے نو بڑھن دینا تے نہ عمر دے بغض والے نو نبی پاک فرمایا منصف مزاج آدمی علی تو بوئے کے کھلوگ ہاں تکڑا بندہ بوئے کے ہوئے گا چورا ہوں جی بڑھا کے لنگ جانا وہ اگے علی کھلوتا ہے توجہ ہوئی ہے کہ کوئی نہ
تو جے حضرت عاصم بن برخیا کو اتنا علم سی تو انہوں نے نبی کو کی اختیار ہونا ہے تو جے اللہ نے محمد مصطفیٰ نو سارے نبیوں دی سرداری دیتی ہے ذرا سوچ رسول اللہ دے ولیاں کو کتنے اختیار ہونگے اگر جس طرح رسول اللہ پوری 1.25 لاکھ نبیوں دے سردار نے اسی طرح حضور دی امت دے ولی کل کائنات دے نبیوں دے ولیاں دے سردار اور صوفیہ فرماتے ہیں ساری کائنات دے نبیوں دے ولی ایک پاس سے رکھیے تے محمد مصطفیٰ دے عبدالقادر دے رتبے دے برابر بھی نہیں ہو سکتے اتنا سمجھ آ گیا ہن ذرا اس دے قرآنی 2-3 آیات پڑھا اور پھر انہوں نے تفسیر بیان کر حضرت عبداللہ بن عباس امام المفسرین کی نام دسے ہے جدوں کوئی مفسر نہ جمعہ ہو تو حضور دے صحابی سن حضرت عبداللہ بن عباس امام المفسرین آپ کو ایک بندہ مسئلہ لایا ہو سکیا جی قرآن دیئے کہتے اہدنا الصراط المستقیم جڑے ہر بندے نماز پڑھ دے تو اسی سارے اہدی تفسیر بیان کرو صراط مستقیم تو مراد کی ہے آپ نے فرمایا اس تو مراد محمد مصطفیٰ دی ذات ہے اے پھر جدو مسئلہ آگاں ٹریا نا تے تفسیر بعد پڑھنے آیا پڑھی تے حضرت امام حسن بصری کو ایک بندہ آیا ہو سکے جی میں حضرت عبداللہ بن عباس دی تفسیر پڑھی ہے تو میں تے حیران رہ گیا آپ نے صراط مستقیم تو مراد محمد مصطفیٰ دی ذات ڈکلیئر کر دی تھی آپ اپنی مسند توڑ کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے طبیعت جلال آ گیا اور آپ نے دوئے ہاتھ چاہ کے فرمایا اے لوگو واللہ العظیم من واللہ دی قسم ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس نے تفسیر بیان کر دیتی ہے صبح قیامت تک کوئی مائی دلال اس تو بڑی تفسیر بیان کر ہی نہیں سکتا صراط مستقیم تو مراد واحد ذات ہے جنہا نام محمد مصطفیٰ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ دی رسی تو مراد کون ہے پھر حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا اللہ دی رسی تو مراد وی محمد مصطفیٰ دی ذات ہے اور فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ دا ذکر دلانو چین تے قرار دیندہ ہے حضرت علامہ سمرقندی علیہ رحمہ حضرت علامہ یاس مالکی علیہ رحمہ نے اس کے وضاحت لکھی اور اس کی تفسیر بھی حضرت عبداللہ بن عباس نے کی تھی آپ فرماتے ہیں لوگوں کسے پوچھا نا جناب اللہ دے ذکر تو مراد کی ہے آپ نے فرمایا اللہ دے ذکر تو مراد اور کوئی ذکر نہیں اس تو مراد بھی محمد مصطفیٰ دا ذکر ہے مطلب ہے قرآن دسیا نبی جے قرآن ویکھنا ہوئے تو محمد مصطفیٰ نو ویکھئے کعبہ دسیا نبی کعبہ تکنا ہے تو محمد مصطفیٰ نو تکیے یہ انہوں قبلہ بنایا قد نرا تقلب وجہکا فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا کہ مسجد اقصی قبلہ میرے نبی چہرہ پھیریا فرمایا انہوں نہیں ان کعبے نو قبلہ بنایا پوری امت آکھیا سونے جی دے تیرا منہ ہویا وہی قبلہ بن کے بیٹھے قبلہ تکنا ہے تو نبی نو تکاں گے کعبہ تکنا ہے نبی نو تکاں گے قرآن تکنا ہے نبی نو تکاں گے اللہ دا فضل تکنا ہے نبی نو تکاں گے اللہ دی رحمت تکنی ہے نبی نو تکاں گے اللہ دا نور تکنا ہے نبی نو تکاں گے بھائیا ایک محمد نو رب نہیں آکھنا تے رب نو محمد نہیں آکھنا باقی رب دی جڑی جڑی شان تکنی ہوئے آمینہ دے لال دی ذات ہی چو نظر آ جائے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ اللہ دی ہر شان رسول اللہ چھو نظر آئے توجہ ہے کہ کوئی نبی کی ہوندے نے معصوم کی ہوندے نے جڑا معصوم نہ ہوئے وہ نبی ہوندہ جڑا نبی ہوئے وہ معصوم ہوندہ ہے جڑا معصوم ہوئے وہ بے عیب ہوندہ ہے وہ دے چیب ہوندہ نہیں جے معصوم ہے تے نبی ہے تے بے عیب ہے تے جے معصوم نہیں تے نبی نہیں تے جے نبی نہیں تے عیب دار ہو سکتا ہے میں کہا کھانیا قانون تے وہ نبی معصوم ہے تے جے معصوم ہے تے بے عیب ہے تے جڑا ہوئے ہی کھانا اس تو بڑا کو عیب ہے بولو نا گٹر دا کیڑا گٹرے ٹر گیا گٹری چو نکڑا گٹرے ٹر گیا جتھے نبی دا وصال ہوئے اتھے قبر بن دی میرے نبی دا وصال سید عائشہ پاک دے حجرے چھو ہے قبر مبارک اتھے بنی ہے کانے کتے دا موت گٹرے چاہیے مڑ گٹرے چی ہونی چاہیے توجہ ہے کہ کوئی نا میں کہا تو نبی دی نبوت دعویٰ کیتا ہے دلیا نبی تے نبی ہے میرے مصطفیٰ دی امت دا ولی بے عیب ہوندہ ہے
ایتھے تے ولی دا چہرہ ویکھیے تے نبی یاد آ جاندے نے تو کی شیں تو تے حضور غوث پاک دے در دے اتے جڑے بیٹھے فقیر نے انہاں دے پیران لگی خاک دی برابری بھی نہیں کر سکدا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او نبی نے جنہاں نو ویکھیے تے رب دیاں وڈیاں شاناں نظر آوندیاں نے اللہ دا کعبہ بھی پتہ لگیا ہے تے رسول اللہ دی وجہ تو پتہ لگیا ہے جس رب دی ربوبیت اساں تک آئی ہے رسول اللہ دی وجہ تو آئی ہے ان بے مثل تے بے مثال نے میں کہا تو تے سید میر علی شاہ دی برابری نہیں کر سکتا جس نے تیری دم دے اتے پیر دھر کے تینوں زمین دوز کر دیتا میں کہا سنیو گھبرایا نہ کرو جس دور دا بھی مرزا رسول اللہ دے دین اور حضور دے دین دے پیروکاراں دے خلاف وردہ سرائی کرے گا ہر دور اچ محمد مصطفیٰ دے شیر دی دم تے پیر دھر کے زمین دوز کر دے نظر آن گے انشاءاللہ جو اس گانے دی دوم دے اتے پیر دریا آنا پیر میر علی شاہ کہ انشاءاللہ اس دور دے لوگاں واسطے بھی بابا خادم رضوی رنگے بابے پیشاں جے موجود اے پھر فیصلہ ہو دو ہونا ہے بابا جی آ گیا ہے قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمین قدر نبی دا جانن والے ہاں دنیا دار توجہ ہے جی کہ کوئی نہ انج نہیں تین اکھاں گا تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگاں وچ رنگے دے محمد تو آیا درتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگاں وچ رنگے دے محمد اے اپنا ایمان پختہ یقین غریباں سینے عزیزو بھائیو نوجوانوں ولی دا رتبہ اعلیٰ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آخری گل کر ولی ڈردا خوف زدہ ہوندا غمگین ہوندا تے جیڑا ڈر جائے جدے نیڑے غم آ جائے ایک کون آخر ہے قرآن آخر توجہ ہے قرآن آندہ جڑا ڈرے ولی ہوندہ نہیں جدے نیڑے خوف آ جائے ولی نہیں ہوندہ تو جڑا ختم نبوت دے پرچے تو ڈر کے کمرے چ وڑ جائے کہ ختم نبوت دا مسئلہ ہے یہ تو مولویاں دا مسئلہ ہے میں تو مولوی آیا نا میں تو سیاست دار میں تو چودھریاں میں تو پیراں جی تو اقبال فرمایا نا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبی توجہ ہے جی کہ کوئی میں کہا تو ختم نبوت دے کیس دے معاملے دے ویج تو اندر تاں بڑے ہیں پرچہ نہ ہو جائے واہ حسین ابن علی تیری عظمت لکھاں سلام